محترم ناظرین، خلاصہ قرآن کی 34ویں نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خلاصہ قرآن کی اس پررونق بزم میں سورہ حج سورہ نمبر 22 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ ناظرین اکرام، سورہ حج یہ مدنی سورہ ہے۔ اس کے اندر 78 آیتیں ہیں۔ آگے حج کا واقعہ بیان ہوگا، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ حج رکھا گیا۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولیکن عذاب اللہ شدید۔ اے لوگو، یہاں تمام لوگوں سے خطاب ہے، مومنوں سے، کافروں سے، دنیا میں بسنے والے تمام لوگوں سے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ، جھٹکا بہت سخت ہے۔ جس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلاتے ہوئے بچے کو چھوڑ دے گی، ہر اونٹنی، ہر بچے والی، ہر حمل والی اپنے حمل کو ضائع کر دے گی۔ لوگوں کو بے ہوش دیکھو گے، لوگوں کو بے ہوش دیکھو گے، وہ بے ہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب سخت ہوگا۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، کہ لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ بے ہوش ہیں، نشے میں چور ہیں، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ کا عذاب سخت ہوگا۔ اس بنا پر وہ لوگ ایسے نظر آ رہے ہوں گے۔ ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4741، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا، اے آدم علیہ السلام کہیں گے، لبیک ربنا و سعدیک، اے ہمارے رب میں تو حاضر ہوں۔ آسمان سے آواز آئے گی، ان اللہ یامرک ان تخرج من ذریتک بعثا الی النار، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہا ہے کہ آپ جہنم کی طرف جانے والے جتھے کو الگ کر دیجئے۔ یا رب وما بعث النار، اے ہمارے رب جہنم کی طرف جانے والے جتھے کون سے ہیں؟ کہے گا، من کل 1999، ہر 1000 میں سے 999 کو الگ کیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس وقت کا کیسا منظر ہوگا، فَحِينَئِذٍ يَضَعُ الْحَامِلُ حَمْلَهَا، کہ حمل والی اپنے حمل کو ضائع کر دے گی، وَيَشِيبُ الْوَلِيدُ، اور بچہ بوڑھا ہو جائے گا، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ ایسا لگے گا، دیکھو گے کہ لوگ بے ہوش ہیں، نشے میں ہیں، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب سخت ہوگا۔ صحابہ کرام نے جب یہ باتیں سنی، فشق ذالک علی الناس، تو یہ چیزیں لوگوں پر سخت گزری، وتغیرت وجوہہم، ان کے چہرے بدل گئے، رنگ بدل گئے ان کے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا، من یاجوج وماجوج 999 ومنکم واحد، یاد رکھو جہنم میں جانے والے 999 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے، ومنکم واحد، اور ایک آدمی جو بچے گا، جو جنت میں جائے گا، وہ تم میں سے ہوگا۔ ثم انتم فی الناس، تمہاری حالت ایسی ہوگی، کالشعرۃ السوداء فی جنب الثور الابیض، کالے بال کی طرح ہوگے سفید بیل کے پہلو میں، او کالشعرۃ البیضاء، یا سفید بال کی طرح ہوگے فی جنب الثور الاسود، کالے بیل کے پہلو میں کالا بیل ہو، ایک بال سفید ہوتا ہے، یا پھر سفید بیل ہو، ایک بال کالا ہوتا ہے۔ ایسے تمہاری حقیقت ہوگی تمام لوگوں کے درمیان، تم کو ایسے دیکھا جائے گا، تمہاری حقیقت ایسی ہوگی۔ ثلث اہل الجنہ، تم تہائی ہوگے۔ پھر آگے بیان فرمایا، وشطر اہل الجنہ، تم آدھے ہوگے۔ فکبرنا، تو ہم لوگوں نے تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر کہا۔ پتہ یہ چلا جب کوئی خوشی کی چیز ہو تو اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کا یہ طریقہ ہے،
جب کوئی خوشی کی چیز ملی تو ان لوگوں نے اللہ اکبر کہا کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے جس نے ہمیں یہ خوشی کا موقع عنایت فرمایا۔ تذکرہ ہو رہا ہے، لوگ شک کر رہے ہیں قیامت کے بارے میں۔ کیا کہا؟ اے لوگو تم قیامت کے بارے میں شک میں ہو؟ ہم نے تم کو پیدا کیا ایک نطفے سے، حقیر پانی سے۔ ہم قیامت کے دن اٹھائیں گے، وہ پانی جو ہے لوتھڑے کی شکل میں بنا، پھر خون جم گیا، لوتھڑا بنا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح ڈال دی، انسان بن کے نکلے، بچے تھے، جوان کیا، پھر بوڑھے ہو گئے۔ یہ سب کون کرتا ہے؟ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ۔ کیا کہا؟ دیکھو، غور کرو، زمین کیسی ہے، بارش نازل ہوتی ہے، زمین جو ہے لہلہانے لگتی ہے، اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرے گا، قیامت کا دن آنے والا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، ان کے پاس ہدایت کی کوئی چیز نہیں، واضح کتاب بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک کنارے پر، جب خوشحالی آئی تو اطمینان ہو گئے، اور جب اللہ تعالیٰ نے پریشانی ڈالی تو پلٹ گئے۔ آگے تذکرہ ہو رہا مومنوں کا کہ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر مومنوں کو اور نیک عمل کرنے والے کو داخل کرے گا۔ دیکھا آپ نے، ایمان کے ساتھ عمل صالح شرط ہے۔ ایمان اور عمل صالح کا، نیک عمل کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں عمل صالح ہونا چاہیے، اور عمل صالح ایمان کے بغیر اللہ کے دربار میں قبول نہیں۔ آگے اللہ نے بیان فرمایا، جو لوگ ایمان والے ہیں، جو یہودی ہیں، جو نصرانی ہیں، جو سائبی ہیں یعنی انکار کرنے والے، جو مجوسی ہیں آگ پوجنے والے اور شرک کرنے والے، اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا کون حق پر ہے۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں، سورج، چاند، ستارے، چوپائے، پہاڑ، تمام چیزیں اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں، اور اکثر لوگ بھی، لیکن اکثر لوگ ظالم بھی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو اس دن رسوا کر دے کوئی اسے عزت نہیں دے سکتا۔ کافروں کا کیا انجام ہوگا جو اللہ کو ایک نہیں مانتے، جو جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، کفر اختیار کیا ہے، ان کا کیا ہوگا؟ فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسهم الحمیم یسحر بہ ما فی بطونہم الجلود ولہم مقامع من حدید۔ ان لوگوں کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا، پانی، گرم پانی دیا جائے گا جس سے اندر کی تمام چیزیں بہہ جائے گی، اور ہتھوڑا ہوگا لوہے کا جس سے اسے مارا جائے گا۔ جہنم میں کافروں کو یہ عذاب دیا جائے گا جو انکار کرتے ہیں، ایک اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے آخری دین کو تسلیم نہیں کرتے، اسلام کو تسلیم نہیں کرتے، نبی کے لائے ہوئے دین کو نہیں قبول کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتے، اور ان کا خاتمہ ہوا تو انہیں یہ دردناک عذاب ملنے والا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ نیک ہیں انہیں جنت ملے گی، جنت کے اندر انہیں کنگن پہنائے جائیں گے، بہترین لباس ہوں گے۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں، سورج، چاند، ستارے، چوپائے، پہاڑ، تمام چیزیں اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں، اور اکثر لوگ بھی، لیکن اکثر لوگ ظالم بھی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو اس دن رسوا کر دے کوئی اسے عزت نہیں دے سکتا۔ کافروں کا کیا انجام ہوگا جو اللہ کو ایک نہیں مانتے، جو جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، کفر اختیار کیا ہے، ان کا کیا ہوگا؟ فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم یسحر بہ ما فی بطونہم الجلود ولہم مقامع من حدید۔ ان لوگوں کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا، پانی، گرم پانی دیا جائے گا جس سے اندر کی تمام چیزیں بہہ جائے گی، اور ہتھوڑا ہوگا لوہے کا جس سے اسے مارا جائے گا۔ جہنم میں کافروں کو یہ عذاب دیا جائے گا جو انکار کرتے ہیں، ایک اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے
آخری دین کو تسلیم نہیں کرتے، اسلام کو تسلیم نہیں کرتے، نبی کے لائے ہوئے دین کو نہیں قبول کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتے، اور ان کا خاتمہ ہوا تو انہیں یہ دردناک عذاب ملنے والا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ نیک ہیں انہیں جنت ملے گی، جنت کے اندر انہیں کنگن پہنائے جائیں گے، بہترین لباس ہوں گے۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ بتانا مقصود ہے کفار مکہ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تم لوگ بار بار کہتے ہو کہ وہ ہمارے باپ دادا ایسے بنو، وہ تو نیک تھے، توحید پرست تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے نہیں تھے، اور خانہ کعبہ اور کعبہ جو بنا ہے گھر، وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنا ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ۔ ہم نے ابراہیم کو ٹھہرایا اس گھر کے پاس کہ وہ گھر بنائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، پاک و صاف کرے گھر کو، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدے کرنے والوں کے لیے۔ اور ہم نے کہا منادی کرو، آواز لگاؤ لوگوں میں، لوگ تمہارے پاس آئیں گے دور دراز سے، دبلی پتلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر، پیدل چل کے، جہاں تک یہ آواز جائے گی لوگ تمہارے پاس آئیں گے، یعنی حج کرنے کے لیے آئیں گے۔ یہ اعلان ہوا تھا کہ آپ آواز لگاؤ، اللہ تعالیٰ یہ آواز پہنچائے گا۔ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں میں سے اللہ نے جن کی تقدیر میں حج کرنا لکھا ہے وہ آواز اللہ نے پہنچا دی ہے۔ قیامت تک تمام کے تمام لوگ چلے جائیں گے، حج کرنے کے لیے جائیں گے۔ لوگ آئیں حج کرنے، دیکھیں لوگ ہر سال حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، کہ وہاں جا کر وہ دیکھیں، ان کے فائدے کی چیز ہے۔ فائدے کی چیز کیا؟ حج کرنے کا دینی اور دنیاوی دونوں فائدہ ہے۔ دینی فائدہ تو یہ ہے حج کرنے سے آدمی پاک و صاف ہو جاتا ہے، ایسا لوٹتا ہے اگر صحیح حج ہے گویا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا ہے۔ مسجد حرام مکہ کے اندر ایک وقت کی نماز پڑھے گا تو 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ملے گا۔ میدان عرفہ میں جب وہ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ان بندوں میں شامل ہو جائے گا جن بندوں پر اللہ فخر کرتا ہے، اور آدمی کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ دیکھتا ہے کتنے لوگ ہیں، دنیا کے تمام جگہوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ دنیاوی فائدہ تو یہ ہے کہ یہ سالانہ کانفرنس ہے، پوری دنیا کے مسلمان انہی میں سے جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہاں پہنچتے ہیں۔ سالانہ کانفرنس ہے، ایک دوسرے سے رشتہ داری بڑھتی ہے، بھائی چارہ قائم ہوتا ہے، لوگ جب قربانی کرتے ہیں خود کھاتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں، اور جب وہاں سے واپس آتے ہیں تو کھجور لے کر آتے ہیں، مسواک لے کر آتے ہیں، جائے نماز لے کر آتے ہیں، لوگوں کو ہدیے میں دیتے ہیں۔ وہاں تجارت کا بھی فائدہ ہے، لوگ حج کرنے کے لیے جائیں تجارت بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اللہ کا فضل تلاش کرو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی حج کرنے کے لیے گئے تو وہاں تجارت کرنے لگے تو ان کا حج ہی نہیں ہوگا۔ جی نہیں، اللہ نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں، آدمی تجارت کر سکتا ہے، لیکن اہم چیز یہ ہے کہ اس کی پہلی نیت حج کی ہے۔ تذکرہ ہو رہا جائے، لوگ دیکھیں، کھاؤ کھلاؤ، کیا قربانی کے گوشت، قربانی کے بارے میں وَلَكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی رکھی ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کو یاد کرے جب وہ قربانی کر رہے ہوں، بسم اللہ کر کے قربانی کرنا چاہیے۔ 4 دن قربانی کے ہیں، یوم النحر قربانی کا دن تو ہے ہی، بقیہ ایام تشریق بھی، فی ایام معلومات کا لفظ آیا، معلوم دنوں میں۔ تفسیر ہے، ابن عباس کا قول ہے معلومات سے مراد، ایام معلومات سے مراد، معلوم دن سے مراد ایام تشریق ہے۔ ایام تشریق 11، 12، 13، 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ، 13 ذوالحجہ، اس طریقے سے قربانی کے 4 دن ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث بھی ہے، جبیر بن مطعم بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل ایام التشریق ذبح، کہ اللہ کے رسول نے کہا ایام تشریق کا ہر دن، ایام تشریق قربانی کے دن ہے، 11، 12، 13، 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ، 13 ذوالحجہ۔ نیل الاوطار من احادیث سید الاخیار، نیل الاوطار علامہ شوکانی کی کتاب ہے، حدیث نمبر 2130،
یہ حدیث ہے، کل ایام التشریق ذبح، ایام تشریق قربانی کے دن ہے، قربانی کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو خون اور گوشت نہیں پہنچتا، تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی قربانی کرنا حاجیوں کے لیے نہیں، قربانی ہر اس آدمی کے لیے ہے جو طاقت رکھتا ہو، چاہے حج کرنے جائے یا نہ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے. جو نماز سے پہلے قربانی کر لیا عام گوشت ہوگا، قربانی نہیں ہوگی. آگے تذکرہ ہو رہا ہے جہاد کے بارے میں. بہت کل اسلام کے اوپر اعتراض ہوتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے قرآن سے ان آیتوں کو نکال دیا جائے. ناظرین کرام، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اللہ نے کسی چیز کا حکم کیوں دیا؟ اللہ نے حکم کیوں دیا؟ کیونکہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کون سی چیز اہم ہے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان اللہ لقوی عزیز. اجازت مل گئی ہے ان لوگوں کو جو لوگ مظلوم ہیں، جن پر ظلم کیا گیا ہے، کہ اب وہ اپنے دفاع میں اپنی طرف سے دفاع کر سکتے. کیوں؟ ان لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے. صرف اس بنا پر ان کا کہنا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے. آج بھی لوگوں کو مارا جاتا ہے، ان پر ظلم ڈھایا جاتا ہے، صرف یہ کہنے کی وجہ سے ہمارا رب اللہ ہے. اور اللہ نے کہا کہ اگر ہم یہ قانون نہ لاتے، ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے نہیں ہٹاتے، تو یہ مسجدیں ویران ہو جاتی، عبادت خانے ڈھا دیے جاتے، لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے. تو یہ قانون تو اس لیے آیا کہ ظلم سے روکا جائے. اور دیکھا آپ نے لوگ کس طریقے سے ظلم کرتے ہیں، بستیوں کی بستیاں ویران کر دیتے ہیں، مسجدوں کو ڈھاتے ہیں، عبادت خانوں کو برباد کر دیتے ہیں. اگر اللہ کا یہ قانون نہ ہوتا تو یہ پوری دنیا کا نظام دھرم برہم ہو جاتا. ایک آدمی ظلم ڈھائے اور ایک آدمی چپ چاپ دیکھتا رہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اسلام تو یہی کہہ رہا تم مظلوم ہو، اس لیے اپنے دفاع کا حق رکھ سکتے ہو. صرف جتنا تم کو بھگایا گیا، نکالا گیا گھر سے، تو دفاع کرو، بچاؤ کرو. کوئی لڑنے کے لیے آئے، چپ چاپ کھڑے مت رہو، کچھ تو بچاؤ کرو. الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. حکومت تو ایسی ہونی چاہیے، نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ اللہ نے کہا کہ ہم حکومت دیں گے کنہیں؟ جو لوگ نماز قائم کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے، بھلائی کا حکم دیتے، برائیوں سے روکتے. نبی کو تسلی دی جا رہی وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. آپ کو جھٹلایا جا رہا، آپ سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا، عاد نے جھٹلایا، سمود نے جھٹلایا، سبھی لوگوں نے جھٹلایا. آپ صبر کیجیے، آپ کہیے انما انا لکم نذیر مبین، میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. تذکرہ ہو رہا تمام بادشاہت اللہ ہی کے لیے. بات بیان کی جا رہی ہے اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، جس کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز. اے لوگو، یہاں اللہ نے تمام لوگوں سے خطاب کیا، چاہے وہ مسلمان ہے، کافر ہے، کوئی بھی ہے. اے لوگو، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو. اللہ بھی کہہ رہا ہے غور سے سنو. جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، بت بنا کے پوچھتے ہیں یا پھر کسی اور طریقے سے پوچھتے ہیں، بزرگ پرستی کے قائل ہیں، بزرگ کو پوج رہے ہیں، اگر مکھی ان کے اوپر بیٹھ جائے تو وہ مکھی کو ہٹا نہیں سکتے. اس سے پہلے تو یہ کہا کہ ان کے اندر طاقت نہیں ہے کہ ایک مکھی بھی پیدا کر سکے. جو بت ہم نے بنا کر کے رکھے ہیں وہ بت ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. ارے ان کی حقیقت تو اتنی گری ہوئی ہے، وہ اتنے گئے گزرے ہیں کہ مکھی بھی اگر ان کے اوپر جا کر بیٹھ جائے تو وہ مکھی کو بھی بھگا نہیں سکتے. تو تمہارے اوپر جو مصیبت آئے گی تو وہ کیسے دور کریں گے؟ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا وہ بھی کمزور. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو رسول بناتا ہے، اس کا انتخاب کر لیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. ایمان والو، رکوع کرو، سجدے کرو، نیکی کا کام کرو. آگے کہا
اللہ نے تمہیں چن لیا، وسماکم المسلمین، تمہارا نام مسلمان رکھا، اللہ نے خود نام دیا مسلمان، اس لیے مسلمانوں کو اپنا نام مسلمان ظاہر کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ مددگار ہوگا، اللہ ہی بہترین مددگار ہے، اور رسول گواہ ہیں، لوگ بھی سب کے اوپر گواہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم